نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک ایسا عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کو کرنے سے قرآن مجید کی ایک سورت روزانہ پڑھنے سے لوح محفوظ پر لکھی آپ کی تقدیر بدل جائے گی، اور ہاتھ اٹھانے سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کا پیغام حق لے کر آیا، آپ کی ازواج مطہرات پر، آپ کی آل اولاد پر، آپ کے تمام صحابہ کرام اور صحابیات پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پر۔ ناظرین کرام، دعا دراصل عاجزی، انکساری اور بیچارگی کے اظہار کو کہتے ہیں، اور عبادت کی اصل روح اللہ کے سامنے اپنی قدرت و اطاعت اور اپنی کم مائیگی اور ذلت کا اظہار کرنا ہے، اور دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ ہر عبادت کی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے، جس کو ادا کرنے کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے، یہ ہر جگہ اور ہر وقت کی جا سکتی ہے، اور دعا صرف اللہ سے کی جائے یہ اللہ کا حق ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ کسی اور سے دعا کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور دعا ان اہم عبادات میں سے ہے جن کا اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ نے اس کی قبولیت کا باقاعدہ وعدہ کیا ہے، اور اس سے اعراض کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین مانو، جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ تمہارے رب نے کہا، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اور ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا پروردگار باحیا اور سخی ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی جانب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ انہیں خالی ہاتھ لوٹایا جائے۔ ناظرین کرام، دعا ہماری عبودیت کی علامت ہے، اور اس کے وسیلے سے بندہ اللہ کی توجہ طلب کرتا ہے اور اس سے مدد اور رحمت حاصل کرتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنی حاجت کی درخواست اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، غیر اللہ کی طاقت اور قوت سے برات کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ ہمیں قرآن مجید کے آغاز میں بھی دعا ملتی ہے اور اختتام میں بھی دعا ملتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں بندہ اللہ تعالی کی تعریف کے ساتھ اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے، اور اسی طرح معوذتین میں بھی وہ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ اور فضیلت دعا کے بارے میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا سراسر عبادت ہے۔ ناظرین، دعا اللہ تعالی کے نزدیک تمام چیزوں سے بہتر چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر نہیں ہے، اور دعا سے مسلمانوں کے باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور جو ان کے بعد آئیں وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو مرنے کے بعد میت سے منقطع نہیں ہوتی، ان میں سے ایک دعا بھی ہے۔ تو ناظرین، دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے اور نہ کوئی حالت متعین ہے۔ انسان کسی بھی وقت بلند آواز سے یا آہستہ، سفر، حضر، صحت، مرض، غرض کسی بھی حالت میں دعا کر سکتا ہے۔ سختی، آزمائش اور مصیبت کے ازالے کے لیے بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کرتے وقت فرمایا تھا کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے میں محروم نہیں رہا۔ ناظرین، اللہ نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے کہ یہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع، ڈر اور خوف سے پکارتے تھے، اس حال میں کہ ان پر خشوع اور خضوع کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ بھائیوں اور بہنوں، بندہ دعا سے اس عمل کا ثواب بھی حاصل کر لیتا ہے جس کو اس نے انجام بھی نہیں دیا ہوتا۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس نے صدق دل کے ساتھ اللہ سے شہادت کی تمنا کی، اللہ اس کو شہیدوں کے درجے تک پہنچا دے گا، اگرچہ اس کی موت بستر پر ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور یہ کہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔
ان 3 آدمیوں کی دعا میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ایک مظلوم کی دعا، دوسری مسافر کی دعا اور تیسری والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ اور ناظرین، دعا کے آداب میں ہے کہ دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کی جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، ایک وہ جو گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ جو ایسی بات چاہے کہ قطع رحمی ہو، اور تیسرا وہ جو دعا کی قبولیت میں جلدی کرے، یعنی یہ کہے کہ میں نے دعا مانگی تھی اب تک دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے چند شرائط یہ ہیں کہ دعا کرنے والا خدا کی قائم کردہ حدود سے تجاوز اور گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتے، اور دعا کرتے وقت داعی کو اس بات پر کامل یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، اور صدق دل، حضور قلب اور خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرے۔ دل غافل اور لاپرواہ ہو اور زبان پر دعا کے کلمات ہوں تو یہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ غافر اور بے توجہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ اور ناظرین محترم، دعا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حرام کھانے پینے سے بچتا ہو اور دعا کے بارے میں عجلت اور بے صبری نہ کرتا ہو۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ دعا کرتے وقت دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا کر رکھا جائے، دونوں ہاتھ مونڈھوں کے برابر ہوں، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے اور پھر دعا کی جائے، اور دعا کرتے وقت آواز پست اور آہستہ ہو، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے دعا کے آداب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اللہ کو گریہ وزاری کے ساتھ اور چپکے چپکے پکارو۔ ناظرین محترم، احادیث اور علماء کرام کی پند و نصائح سے ثابت ہے کہ چند ایسے اعمال اور عملیات بھی ہیں کہ اگر انہیں بھی کر لیا جائے تو دعا کی مقبولیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں یہ درس ملتا ہے کہ ایسے کون کون سے اوقات ہیں کہ جن میں دعا کی قبولیت کے امکانات بہت حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان اللہ سے بھلائی مانگتا ہے تو اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے، اور وہ وقت مختصر ہے۔ اور ناظرین، علماء کے مطابق یہ وقت جمعے کے دن عصر کے بعد یا خطبے کے دوران ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ 2 دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت اور دوسری صفوں کے درمیان، یعنی نماز کے لیے صف بندی کے وقت۔ اور نبی علیہ السلام یہ بھی فرما گئے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، پس تم اس میں زیادہ دعا کیا کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت دعا، دوسری عادل حکمران کی دعا اور تیسری مظلوم کی دعا۔ اور رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 دعائیں رد نہیں کی جاتی یا شاذ و نادر ہی رد ہوتی ہیں، اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے وقت کی دعا۔ اسی طرح شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں ہوتی ہے، اور اس رات کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، اور یہ رات دعا کی قبولیت کے لیے بھی انتہائی اہم رات ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مظلوم کی دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو ناظرین محترم، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں بھی قرآن مجید کی ایک ایسی صورت، ایک ایسی تسبیح کا عمل بتایا جا رہا ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے قسمت کے بند تالے کو کھول دیتا ہے، لوح محفوظ پر لکھی ہوئی انسان کی قسمت کو، انسان کے مقدر کو اللہ بدل دیتا ہے، اس کی تمام تنگ دستیاں اور پریشانیاں اللہ دور کر دیتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اس کے گھر میں، رزق میں، مال و دولت میں فراوانی کی جاتی ہے اور وہ خوشحال سے خوشحال تر ہوتا جاتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اس کی تمام مصیبتیں اور رکاوٹیں ہٹا لی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، نماز عصر کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت احادیث میں بیان کی گئی ہے
کیونکہ یہ دن ڈھلتے وقت کی نماز ہے، اور اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو روایت میں ہے کہ قبر میں میت کو دن ڈھلنے یعنی سورج ڈھلنے کا وقت دکھایا جاتا ہے، جیسا کہ عصر کے وقت پر سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو جو پکے نمازی مسلمان ہوتے ہیں وہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ سورج ڈھلنے کا وقت ہے، مجھے نماز عصر پڑھنے دو، تو فرشتے مسکرا کر کہتے ہیں کہ واللہ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تم پکے نمازی اور مسلمان ہو، لیکن اب تمہیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ کام بس دنیا میں ہی ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین محترم، انسان اپنی زندگی میں جو اعمال سب سے زیادہ کرتا ہے تو مرتے وقت وہ اعمال خود بخود اس کے دماغ میں ایک فلم کی طرح چلنے لگتے ہیں اور اس کی زبان پر خود بخود جاری ہو جاتے ہیں۔ جیسے اسپتالوں میں جاب کرنے والے اکثر ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو مرتے وقت گانے گنگنانے لگتے ہیں، اور اس کی وجہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی پوری توجہ گانے بجانے میں لگا دیتے ہیں۔ تو جس انسان کی زندگی میں نمازوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے وہ مرتے دم بھی نماز ہی کی فکر کرتا ہے اور اسی کا ذکر کرتا ہے۔ اور ناظرین، عصر کی نماز کی ویسے بھی بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی جاتی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ جس انسان نے اپنی عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اسے اتنا نقصان ہوا کہ گویا اس کا تمام مال و متاع، اس کے اہل و عیال اور اس کی تمام دولت اس سے چھین لی گئی ہو۔ لہٰذا ناظرین، اپنی روزانہ کی عصر کی نماز کی بہت زیادہ فکر کیا کریں اور کسی طور بھی عصر کی نماز کو قضا نہ ہونے دیا کریں۔ تو آئیے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو اسی جگہ یعنی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے تشہد کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی، اپنی خواہش کی، جو آپ کو مسائل ہیں ان کی نیت کر لینی ہے۔ جو بھی آپ کی دلی مراد ہے اور جس کام کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کی نیت ایک بار ضرور کر لینی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بہت زیادہ مال و دولت کی خواہش ہے تو اس کی نیت کر لیں، اور اگر کوئی اور دنیاوی حاجت اور پریشانی ہے تو اس کی نیت کر لیں۔ اور ناظرین، ذرا یہ بھی جان لیجئے کہ ہم دنیا داروں اور اللہ کے پیاروں کی دعاؤں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے جب بھی دعا کرتے ہیں وہ کوئی دنیاوی حاجت طلب کرنے کے بجائے اپنے لیے جنت الفردوس میں گھر طلب کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، آج کی رات مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، یا میرا ٹھکانہ قیامت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، یا پھر مجھے موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہو جائے، یا پھر اللہ میرے والدین کو ان خوش قسمت ترین انسانوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے، یا پھر یہ کہ اے اللہ میری اولاد کو ہر طرح کی برائی سے، فتنوں سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے، یا پھر اپنی نسلوں کے لیے اللہ رب العزت سے جنت کا وعدہ مانگ لیتے ہیں۔ اور ناظرین، ہم دنیا دار لوگوں کا پورا دھیان صرف اور صرف دنیاوی حاجت کے حصول کی طرف ہی رہتا ہے کہ ہمیں فلاں چیز مل جائے، فلاں شخص پسند آ گیا ہے وہ مل جائے، فلاں کاروبار کا میں مالک بن جاؤں، فلاں گاڑی میرے پاس آ جائے، یا پھر میرا فلاں کام ہو جائے۔ تو ناظرین، جان لیجئے کہ دنیاوی لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنی حاجات اور دعائیں پیش کرنا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، اور یہ بھی عین دین اسلام کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی خود ہمیں اس بات کی تلقین فرما رہے ہیں کہ جو بھی مانگو صرف اپنے پروردگار سے مانگو۔ تو ناظرین کرام، چاہے آپ کی دنیاوی حاجات ہوں، روحانی حاجات ہوں، یا پھر اخروی حاجات ہوں، آج کی یہ تسبیح اور آج کا یہ وظیفہ ان سب کو پورا کروانے کے لیے انتہائی بہترین، طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ کرنا یہ ہے کہ ہر روز جب آپ نماز عصر پڑھ چکے ہوں تو وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ یہ عمل انتہائی مختصر لیکن انتہائی نفع بخش ہے۔ یقین کیجئے کہ اگر آپ آج کا بتایا ہوا یہ عمل اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ کو کسی قسم کی کسی دوسرے عمل کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ کی ہر طرح کی دنیاوی اور اخروی حاجات اسی ایک عمل سے انشاءاللہ پوری ہوتی جائیں گی۔
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دنیا اور آخرت کو بہترین بنانے کے لیے ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت دعا سکھائی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اور ناظرین، یقین کیجئے کہ تمام دنیاوی اور اخروی بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے یہ ایک بہترین دعا ہے، جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ہمیشہ اپنی نماز میں التحیات اور درود کے بعد لازمی پڑھا کرتے تھے۔ تو ناظرین، عصر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے جب آپ درود پاک پڑھ لیں، اپنی حاجات کی نیت کر لیں، تو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ دعا پڑھ لیں جو ابھی بتائی گئی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس دعا کو آپ نے روزانہ نماز عصر کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک مختصر سورت جو کہ سورۃ الکوثر ہے اسے 7 بار پڑھ لینا ہے۔ اور ناظرین، سورۃ الکوثر کی بھی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت احادیث میں وارد ہوئی ہے، لہٰذا 7 بار سورۃ الکوثر پڑھ لینے کے بعد آپ نے پھر سے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کرنے ہیں اور اللہ سے اپنی حاجات مانگنی ہیں۔ جو کچھ بھی آپ کے دل میں ہے وہ اپنے اللہ کے سامنے پیش کر دینا ہے۔ اور ناظرین، یہ بھروسہ رکھیے کہ یہ بہت مجرب اور مستند عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے جو بھی اللہ سے مانگیں گے، خواہ کتنی ہی بڑی حاجت ہو، خواہ کیسی ہی مشکل ہو، اور خواہ وہ حاجت کتنی ہی ناممکن ہو، اس عمل کا نام ہی تقدیر کو بدل دینے والا عمل ہے۔ یعنی اگر کسی کی تقدیر میں کوئی کام یا کوئی چیز نہیں بھی لکھی تو بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہر روز اس وظیفے کو کرنے سے لوح محفوظ پر لکھے فیصلے تبدیل ہو جائیں گے اور پھر وہ چیز آپ کی دسترست میں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین کرام، آخر میں گزارش ہے کہ جاتے جاتے ایک کمنٹ ہمارے لیے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔